آپ بلند آواز سے بولیں ذرا. اچھا آنکھیں بنی نہیں ہیں تو وہ کیسے بتا رہے ہیں آنکھیں ایسی بنا دے؟ زبان بنی نہیں ہے بتا کیسے رہا ہے؟ دل ابھی بنا نہیں ہے خیال کہاں سے آ رہا ہے؟ دماغ ابھی بنا نہیں ہے فیصلہ کہاں سے کر رہا ہے؟ جسم تو بن رہا ہے اور وہ بنا رہا ہے. بنتا ہوا خود دیکھ کیسے رہا ہے؟ جب آنکھ نہیں ہے تو سارے سوالوں کا ایک ہی جواب ہے. مجھے اتنا بتائیں اگر بنتا دیکھ رہے ہیں تو اتنا تو پتہ چلتا ہے کہ اس وجود کے بننے سے پہلے کہیں نہ کہیں تو تھے. آپ ہمت کریں کہیں نہ کہیں تو تھے. اگر کہیں تھے تو پھر یہ وجود تو ان کی اصل نہ ہوا. یہ وجود تو ان کی اصل نہ ہوا. یہ تو ان کی اصلی صورت نہ ہوئی. تو پھر جس صورت پہ ابو بکر قربان ہوا وہ کون سی صورت ہے؟ اور جس صورت پہ مولا علی قربان ہوئے وہ کون سی صورت ہے؟ اور جس صورت کے لیے وہ ایسے کرنی تڑپتے رہے وہ کون سی صورت ہے؟ وہ کس صورت کی بات ہو رہی ہے؟ توجہ رکھیے گا. فرمایا ہاں جب مصطفیٰ بن رہا تھا وہ خود دیکھ رہا تھا. مالک خود کی شکل خود کی صورت خود کا وجود خود کا لباس وہ کیسے دیکھ رہا تھا؟ فرمایا یہ وجود تو بھیجا تمہارے لیے. یہ وجود ہے تمہارے لیے. جو محبوب ہے جو اس کی اصلی صورت ہے وہ محبوب تو ہے میرے پاس. وہ تو تھا میرے پاس. مولا کب سے؟ فرمایا جب کب کا وجود نہیں تھا. جب کب کا وجود نہیں تھا جب تب کا وجود نہیں تھا جب کیوں کیا کب کیسے ان ساروں کا وجود نہیں تھا. جب ابو بکر کا وجود نہ تھا جب آدم کا وجود نہ تھا ابراہیم کا وجود نہ تھا. چھوڑیں ان کو چھوڑیں. عرش کا وجود نہ تھا فرش کا وجود نہ تھا زمین و آسمان کا وجود نہ تھا. ہوائیں فضائیں گھٹائیں شجر حجر تحت فوق نباتات جمادات حیوانات شجرات قطرات ذرات کل کائنات کا کوئی وجود نہ تھا. بس ایک خدا تھا یا خدا کا لاڈلا مصطفیٰ تھا. اب سنیں ذرا اس معاملے کو تھوڑا اور آگے بڑھا کے آسان کر دیتے ہیں. فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ. فرمایا محبوب اس وقت کو یاد کر جب ہم آدم کو بنانے لگے. اس وقت کو یاد کر جب ہم آدم کو بنانے لگے. جب آدم کو بنانے لگے مالک آدم تو پہلے نہیں بنا. وہ تو انسانیت کا باپ نہیں ہے. سب سے پہلے تو اسے نہیں بنایا گیا. فرمایا اگر سب سے پہلے وہ بنتا تو محبوب کو یوں کیوں کہتا؟ میں آج کی اس محفل میں کہوں مغل صاحب میں نے فلاں محفل میں یہ جملہ کہا تھا اگر یہ ہوں گے تو کہیں گے ہاں بالکل آپ نے کہا تھا. اگر یہ نہیں ہوں گے تو یہ انکار کر دیں گے. اللہ نے فرمایا محبوب اس وقت کو یاد کر جب میں آدم کو بنا رہا تھا. محبوب نے انکار نہیں کیا. محبوب نے کہا ہاں جی میرے مالک میں اس وقت کو یاد کرتا ہوں. فرمایا محبوب اس وقت کو یاد کر جب آدم کو بنا رہا تھا. مالک پھر جب آدم بن رہا تھا حضور کہاں تھے؟ فرمایا میں بنا رہا تھا مصطفیٰ بنتا دیکھ رہا تھا. میں بنا رہا تھا مصطفیٰ بنتا دیکھ رہا تھا. ہو سکتا ہے کہیں اعتراض ہو جائے. سارے اعتراضوں کا جواب دینے لگا ہوں. اللہ نے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ. میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے لگا ہوں. بلند آواز سے میں زمین پر خلیفہ بنانے لگا ہوں. خلیفہ بنانے لگا ہوں. آپ سارے باشعور لوگ ہیں اور سارے پیر پرست لوگ ہیں. مجھے اتنا بتائیں پہلے مرشد ہوتا ہے یا خلیفہ؟ بولیں. اب قرآن میں اللہ نے یہ تو نہیں کہا کہ میں مرشد بنانے لگا ہوں. نہیں آپ ذرا بولیں ذرا آپ ذرا مجھے حوصلہ دیں. پہلے مرشد ہوتا ہے تو پھر خلیفہ ہوتا ہے. اب یہاں مالک کہہ رہا ہے میں خلیفہ بنا رہا ہوں. مالک اگر خلیفہ بنا رہا ہے تو مرشد پہلے ہونا چاہیے. ہاں پہلے ہونا چاہیے. مالک پھر ہے؟ فرمایا ہاں ہے. مالک وہ مرشد کون سا ہے؟ فرمایا وہ آدم جانتا ہے. مالک وہ کب کیسے؟ فرمایا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. سارے نبیوں کی روحوں کو اکٹھا کیا اور ان کے سامنے مرشد محمد کو کھڑا
کیا اور سب سے کہا جو جو اس کو مرشد مانے گا سب کو خلافت عطا کروں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ۔ اب اس نے کہا زمین کا اصول ہے پہلے بیعت ہوتی ہے پھر خلافت ملتی ہے، مرشد پرکھتا ہے، کیا مرشد پرکھتا ہے، اس نے پہلے ہی وعدہ لے لیا، کیا لے لیا؟ پہلے ہی وعدہ لے لیا۔ یہ بیٹا ایک منٹ کے لیے بند کر دے بیٹا، اتنا بتائیں جو بنا اپنی مرضی سے ہے، جو بنا اپنی مرضی سے ہے، یقیناً وہ آیا بھی اپنی مرضی سے ہے، یقیناً وہ آیا بھی اپنی مرضی سے ہے اور یقیناً گیا بھی اپنی مرضی سے ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ آیا بھی اپنی مرضی سے ہے اور وہ گیا بھی اپنی مرضی سے۔ دیکھیں قرآن میں کہیں بھی اللہ نے یہ نہیں فرمایا میں نے محبوب کو زمین پر پیدا کیا، حالانکہ پیدا ہوئے، لیکن یہ نہیں فرمایا۔ قرآن میں جو بھی لفظ آیا ہے، ایک میں فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، تمہارے پاس آیا، سبحان اللہ۔ ایک لفظ ہو گیا تمہارے پاس آیا۔ دوسرے میں فرمایا انا ارسلناک، میں نے بھیجا، سبحان اللہ۔ میں نے بھیجا، آنے میں اس کی مرضی تھی، بھیجنے میں میری مرضی تھی، سبحان اللہ۔ آنے میں اس کی مرضی تھی، بھیجنے میں میری مرضی تھی۔ آگے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، میں نے مبعوث کیا تم میں، سبحان اللہ۔ کیوں؟ فرمایا تم پر احسان کیا۔ اللہ۔ بلند آواز سے، بلند آواز سے میں جملہ سمجھانا چاہتا ہوں۔ فرمایا محبوب آیا، محبوب بھیجا، آیا بھیجا، میں نے یہ نہیں کہا کہ پیدا کیا، جب آیا اپنی مرضی سے، پھر فرمایا یا عائشہ النفس المطمئنہ، اے محبوب اب لوٹا، سبحان اللہ۔ اب لوٹا۔ نہ تو یہاں پیدا ہونے کا ذکر ہے نہ محبوب کے وصال کا ذکر ہے، سچ کے سچ کے۔ نہ محبوب کے وصال کا ذکر ہے نہ پیدا ہونے کا ذکر ہے۔ اب توجہ سے آپ میری طرف توجہ رکھیں گے، لائٹ بھی چلی گئی تو پھر بھی جو کچھ کھا آیا ہوں وہ تقاضا کرتا ہے میں آپ کو بول کے سناؤں، آپ توجہ رکھیں گے۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے غلاموں، فرمایا میں نے بھیجا پھر بلایا، مولا یہ آتا کون ہے؟ پھر واپس کسے بلایا جاتا ہے؟ اسے کہا تمہیں نہیں پتا، میں چشتیاں سے آیا ہوں واپس لوٹوں گا، سچ کے۔ میں چشتیاں سے آیا ہوں واپس لوٹوں گا۔ جہاں لوٹنا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اصلی وطن، اصلی گھر۔ یہ میرا اصلی وطن نہیں، یہ میرا اصلی گھر نہیں، یا میں مسافر ہوں، سچ کے سچ۔ یا میں مسافر ہوں، یا میں 1 گھنٹے کے لیے 2 گھنٹے کے لیے 4 گھنٹوں کے لیے آیا ہوں، واپس میں نے اپنے وطن لوٹنا ہے۔ مالک تیرا محبوب آیا ہے، اس کا اصلی وطن کون سا ہے؟ اس کا اصلی وطن کون سا ہے؟ اس نے کہا تو نے محبوب کو اپنے درمیان چلتا پھرتا دیکھ کے سمجھ لیا شاید یہ دھرتی اس پر میں بھی ہوں، محبوب بھی ہے، یہ میری اور محبوب کی سانجھی ہے۔ نہ یا محبوب صرف بھیجا گیا ہے کس لیے کہ تیرے اوپر احسان کیا ہے، محبوب کا اصلی وطن من اللہ میرے پاس ہے۔ سبحان اللہ۔ تو محبوب یا اللہ یہ جو مدینے کا چکر ہم سے لگوا رہا ہے، سچ کے سچ۔ آپ بولنے ذرا، یہ جو مدینے کے چکر لگوا رہا ہے، یہ جو میں مدینہ مدینہ یاد تڑپتا ہوں، میں چلتا ہوں مدینے کی یاد میں، یہ کیا ہے؟ اس نے کہا یہ تو تیرے اوپر احسان کیا ہے۔ سچ کے۔ ایک جملہ کہنے لگا ہوں پھر میں آگے نکلنے لگا ہوں۔ مصطفیٰ کریم کی حدیث پاک ہے، حضور فرماتے ہیں 70,000 صبح 70,000 شام فرشتوں کی ٹولی آتی ہے حضور کے روزے پر حاضری کے لیے۔ سبحان اللہ۔ کتنے بھائی؟ 70,000۔ حضور فرماتے ہیں 70,000 صبح 70 شام، لیکن زندگی بھر دوبارہ ان کی باری نہیں آئے گی، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ان کی دوبارہ باری نہیں آئے گی۔ تو مالک یہاں تو مدینے ابھی ٹھہرا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے چند دن اور رکھ لے، پھر بلا لے، پھر بلا لے، تو مڑ مڑ کے بلاتا ہے، سبحان اللہ۔ انہیں دوبارہ نہیں آنے دیتا، حالانکہ وہ پاک ہیں۔ اب آپ ذرا ہمت کریں، حالانکہ وہ پاک ہیں، وہ صرف تیری تسبیح کرتے ہیں اور ہم تو پلید ہیں، ہم تو کئی گناہ کرتے ہیں۔ مالک
جن کے کردار اچھا نہیں ہے ان کو بار بار بلاتا ہے، اور جن کا عمل اچھا، کردار اچھا، جو پاکیزہ پاک ہر وقت تسبیح و تحلیل کرتے ہیں، انہیں دوبارہ آنے نہیں دیتا۔ فرمایا یہ جو احسان کیا ہے یہ فرشتوں پر نہیں، جب احسان تیرے اوپر کیا ہے تو تقاضا بھی تو محبت تجھ سے کرنا ہے نا۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، آپ توجہ ہے؟ صدقے صدقے، فرمایا محبوب بنا اپنی مرضی سے۔ ایک نقطے کے لیے میں نے سارا کرائیٹیریا مقرر کیا ہے، اس لیے میں اس میں کانشیس تھا کہ کہیں یہ نقطہ ضائع نہ ہو جائے۔ اب سعید صاحب، بلال بھائی، آپ سارے دوست جتنے بھی سادات کرام باقی تشریف فرمائے، میرے لیے آپ میرے سر کا تاج ہیں۔ سید زادوں کی نوکری ہماری زندگی کا سرمایہ ہے، صدقے صدقے، ہاں ہماری زندگی کا سرمایہ ہے۔ آپ توجہ رکھیں گے، مجھے اتنا بتائیں جو بھی اعتراض نہ کرنا۔ اس نے فرمایا میں نے اپنی چاہت سے، اپنی مرضی سے، جیسے چاہا، جتنا چاہا بنا دیا، یہ میری اپنی مرضی سے۔ آدم کو بنایا، فرمایا کیف یشاء، اپنی مرضی سے بنایا۔ ابراہیم کو بنایا، فرمایا کیف یشاء، اپنی مرضی سے بنایا۔ یعقوب کو بنایا، فرمایا کیف یشاء، اپنی مرضی سے بنایا۔ ایوب کو بنایا کیف یشاء، اپنی مرضی سے بنایا۔ یوسف کو بنایا کیف یشاء، اپنی مرضی سے بنایا۔ یونس کو بنایا کیف یشاء، اپنی مرضی سے بنایا۔ یحییٰ کو بنایا کیف یشاء، اپنی مرضی سے بنایا۔ زکریا کو بنایا کیف یشاء، اپنی مرضی سے بنایا۔ داؤد کو بنایا کیف یشاء، اپنی مرضی سے بنایا۔ شیش کو بنایا کیف یشاء، اپنی مرضی سے بنایا۔ ہود کو بنایا کیف یشاء، اپنی مرضی سے بنایا۔ شعیب کو بنایا کیف یشاء، اپنی مرضی سے بنایا۔ موسیٰ کو بنایا کیف یشاء، اپنی مرضی سے بنایا۔ عیسیٰ کو بنایا کیف یشاء، اپنی مرضی سے بنایا۔ آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر کیف یشاء اپنی مرضی سے بناتا رہا، بناتا رہا، بناتا رہا۔ غوث، کتب، کلندر، ابدال، کائنات کے عام خاص انسان، کافر، مشرک، یہودی، نصرانی، مسلمان، کرسچن، دنیا کے جتنے مذاہب، سب لوگوں کو اپنی مرضی سے بناتا رہا۔ لیکن میں قربان جاؤں، یہ جب باری آئی نا آمنہ کے لال کی، تو پھر حضرت حسان فرماتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ یا رسول اللہ، میری آنکھ نے آپ جیسا حسین آج تک دیکھا نہیں ہے۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، میری آنکھ دیکھتی کیسے، کسی ماں نے جنا نہیں ہے۔ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، یا رسول اللہ آپ کے اندر اللہ نے کوئی عیب نہیں رکھا۔ توجہ سے سنیے گا، وہ تھا کیف یشاء۔ حسان فرماتے ہیں کأنک قد خلقت کما تشاء، یا رسول اللہ آپ کو آپ کے رب نے ایسے بنایا جیسے آپ کی مرضی تھی۔ فرمایا